نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ناظرین، پروگرام اللہ کے خوبصورت نام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نام السمیع پر بات کریں گے۔ السمیع کا معنی ہے سب کچھ سننے والا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر آواز کو سنتا ہے، خواہ وہ کسی کی بھی ہو، کسی انسان کی یا جن کی، کسی فرشتے کی یا کسی حیوان کی، کسی پرندے کی یا کسی بھی مخلوق کی، خواہ وہ پوشیدہ ہو خواہ وہ ظاہر ہو، اونچی ہو یا آہستہ ہو، وہ کسی بھی زبان میں ہو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو سنتا ہے۔ اور پھر اس نے تمام آوازوں کا احاطہ کر رکھا ہے۔ پوشیدہ اس کے ہاں اعلانیہ کی طرح ہے، وہ سرگوشیاں بھی سنتا ہے، وہ مناجات بھی سنتا ہے، وہ دعائیں بھی سنتا ہے، وہ آہیں اور پکاریں بھی سنتا ہے، وہ بے قرار کی پکار بھی سنتا ہے، وہ مجبور کی دعا بھی سنتا ہے، اور بیک وقت اپنی ساری مخلوق کی سنتا ہے۔ اور وہ آوازیں آپس میں خلط ملط نہیں ہوتی، ہر ایک کی الگ الگ سنتا ہے۔ اگر ایک چیونٹی بھی اس کو پکارتی ہے تو وہ اس کی آواز بھی سنتا ہے، اس کی دعا بھی سنتا ہے، اس کی ضرورت کو بھی سمجھتا ہے۔ اور پھر یہ کہ وہ سننے کے بعد جواب بھی دیتا ہے، اور وہ ہر زبان سمجھتا ہے۔ زبانوں کا اختلاف اس کے ہاں کچھ بھی میٹر نہیں کرتا۔ یہ ہے اللہ السمیع۔ اور اس کا سننا انسانوں کی طرح کا سننا نہیں ہے، اس کا سننا اپنی ذات میں خاص ہے۔ اور پھر یہ بھی یاد رہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفت سماعت کا ذکر کیا تو اپنے کان پر ہاتھ رکھا، جب صفت بصارت کا ذکر کیا تو آنکھ پر ہاتھ رکھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کان بھی ہیں اور آنکھیں بھی۔ پھر یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بندوں کی ساری باتیں سنتا ہے، خواہ وہ چپکے چپکے کرتے ہیں یا وہ اونچی آواز میں کرتے ہیں، خواہ وہ کہیں چھپ کر کوئی بات کرتے ہیں یا پبلکلی اعلانیہ طور پر کرتے ہیں، خواہ وہ کسی مائک میں بولتے ہیں یا بغیر مائک کے بات کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سواء منکم من اسر القول ومن جہر بہ ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار، برابر ہے تم میں سے جو چھپا کر کرے اور جو اسے بلند آواز سے کرے۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی کس والیوم میں بات کرتا ہے، سامنے کرتا ہے یا چھپ کے کرتا ہے، اور جو رات کو بالکل چھپا ہوا ہے اور جو دن کو ظاہر ہے، پھرنے والا ہے، ہر ایک کی حرکات سے، ہر ایک کے خیالات سے، ہر ایک کی باتوں سے خوب واقف ہے۔ قرآن مجید سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ سرگوشی کرنے والوں کی بھی سنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ المجادلہ میں ارشاد فرماتے ہیں الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض ما یکون من نجوى ثلاثۃ الا هو رابعهم ولا خمسۃ الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم اینما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا یوم القیامۃ ان اللہ بکل شیء علیم۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ جانتا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، کوئی تین آدمیوں کی کوئی سرگوشی نہیں ہوتی مگر وہ ان کا چوتھا ہوتا ہے۔ یعنی ان سرگوشیوں کو سن رہا ہوتا ہے جو کسی چھوٹی سے چھوٹی مجلس میں لوگ بیٹھ کے کر رہے ہوتے ہیں، چپ کے دوسروں سے چھپا کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور نہ کوئی 5 آدمیوں کی مگر وہ ان کا چھٹا ہوتا ہے، اور نہ اس سے وہ کم ہوتے ہیں نہ زیادہ مگر وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ یعنی خواہ 2 ہوں یا پھر
5 سے کہیں زیادہ ہوں، وہ ہر ایک کی سن رہا ہوتا ہے، وہ جہاں بھی ہوں۔ پھر وہ انہیں قیامت کے دن بتائے گا جو کچھ انہوں نے کہا، جو کچھ انہوں نے کیا۔ یقیناً اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ یعنی اس کا سننا ایسا نہیں کہ بس وہ سن کے خاموش ہو جاتا ہے، یا سن کے بھول جاتا ہے، یا سن کے اگنور کر دیتا ہے، بلکہ جو کوئی کچھ بھی بولتا ہے وہ سب لکھا جا رہا ہے۔ اور خاص طور پر جن و انس کا یہ لکھا ہوا قیامت کے دن یا ان کے حق میں حجت بنے گا یا ان کے خلاف حجت بنے گا۔ اسی طرح وہ لوگ جو حق کے خلاف سازشیں کرتے ہیں یا پھر ایسی پلاٹنگ کرتے ہیں کہ جس سے حق کو نقصان پہنچانے کا ارادہ کرتے ہیں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے بارے میں بھی فرماتے ہیں کہ ام یحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم بلا ورسلنا لدیہم یکتبون، یا وہ گمان کرتے ہیں کہ بے شک ہم ان کا راز اور ان کی سرگوشی نہیں سنتے؟ یعنی جب وہ پیغمبر کے خلاف باتیں بنا رہے ہوتے ہیں یا چالیں چل رہے ہوتے ہیں یا پلاٹنگ کر رہے ہوتے ہیں تو کیا ہم سن نہیں رہے ہوتے؟ کیوں نہیں؟ اور ہمارے بھیجے ہوئے ان کے پاس لکھتے رہتے ہیں، یعنی ہم خود بھی سنتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو فرشتے مقرر کیے ہیں وہ بھی ان کی ساری باتوں کو لکھ رہے ہیں۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ جب بھی بولے سوچ کر بولے اور سچ بولے، اور وہ بات بولے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کرنے والی ہو، اور ان تمام باتوں سے بچے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی ہوں۔ یاد رہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو صرف وہ بات ہی نہیں سنائی دیتی کہ جو اونچی آواز میں پکار کر کہی جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دلوں کے حال بھی جانتا ہے اور ان کہی باتوں کو بھی سمجھتا ہے۔ اسی لیے اس کی یہ صفت السمیع بارہا العلیم کے ساتھ آئی ہے۔ ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کی طرف روانہ ہوئے تو راستے میں لوگ ایک وادی میں پہنچے اور بلند آواز کے ساتھ تکبیر کہنے لگے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اربعوا علی انفسکم انکم لا تدعون اصم ولا غائبا انکم تدعون سمیعا قریبا وہو معکم۔ اپنی جانوں پر رحم کرو، تم کسی بہرے کو یا کسی ایسے کو نہیں پکار رہے ہو جو تم سے دور ہے، جسے تم پکار رہے ہو وہ سب سے زیادہ سننے والا ہے اور تمہارے بہت نزدیک ہے، بلکہ وہ تمہارے ساتھ ہے۔ تو اس لیے انسان خواہ دعا مانگے یا کوئی اور بات کرے تو وہ اس بات کا یقین رکھے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے ساتھ ہے اور وہ سب سن رہا ہے۔ دعا میں بھی یقین اسی وقت پیدا ہوتا ہے جب انسان کو یہ پتہ ہو کہ اس کی سنی جا رہی ہے۔ اگر انسان کو یہ یقین ہو جائے تو انسان اپنی پریشانیاں انسانوں کے پاس لے کر نہ جائے، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ان کا ذکر کرے اور اسی سے ان کا حل مانگے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ ہلال بن امیہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی بیوی پر شریک ابن سحما کے ساتھ تہمت لگائی تو آپ نے فرمایا گواہ لاؤ ورنہ تمہاری پیٹھ پہ حد لگائی جائے گی۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص اپنی بیوی کے ساتھ ایک غیر کو مبتلا دیکھتا ہے تو کیا ایسی حالت میں گواہ کو تلاش کرنے جائے گا؟ لیکن آپ یہی فرماتے رہے کہ گواہ لاؤ ورنہ تمہاری پیٹھ پہ حد جاری کر دی جائے گی۔ اس پر ہلال نے عرض کیا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، یعنی نبی بنا کر بھیجا ہے، میں سچا ہوں، اور اللہ تعالیٰ خود ہی کوئی ایسی آیت نازل فرما دے گا جس کے ذریعے میرے اوپر سے حد دور ہو جائے گی۔ اتنے میں جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور یہ آیت نازل ہو گئی، والذین یرمون ازواجہم، اور پھر یہ آخر تک آیت آئی کہ وہ لوگ جو اپنی بیویوں پر الزام لگاتے ہیں تو اس کا پھر آگے کیا حل ہے اور کیا نتیجہ۔ بہرحال اس واقعے سے پتہ یہ چلتا ہے کہ کس طرح ایک شخص کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کنورسیشن کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سنا اور موقع پر ہی اس کا حل بھی پیش کر دیا۔ اسی طرح ایک اور واقعہ ہمیں ملتا ہے، زید بن ثابت انصاری اس کو روایت کرتے ہیں۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ذہین صحابہ میں سے تھے۔ انہوں نے 17 دن میں عبرانی زبان سیکھی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب تھے،
جب آپ پر کچھ آیات اترتی، وحی نازل ہوتی، تو آپ ان کو بلواتے اور انہیں آپ لکھواتے، اور وہ اس وقت کی نازل شدہ وحی کو اپنے ہاتھ سے لکھا کرتے تھے۔ تو اسی طرح ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ آیت لکھوا رہے تھے، لا يستوی القاعدون من المؤمنین والمجاہدون فی سبیل اللہ۔ قائدون یعنی بیٹھنے والے، اور مجاہدون فی سبیل اللہ یعنی اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے برابر نہیں ہوتے، دونوں کے درجے میں، رتبے میں فرق ہے۔ تو اتنے میں عبداللہ بن مکتوم جو نابینا صحابی تھے وہ اندر آئے۔ انہوں نے جب یہ آیت سنی تو کہنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھ میں جہاد کی طاقت ہوتی تو میں ضرور نکلتا۔ چونکہ وہ نابینا تھے اس لیے شریک نہیں ہو سکتے تھے، تو اس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فوراً وحی نازل کر دی۔ اسی وقت آپ پر وحی کی کیفیت طاری ہو گئی، اور آپ کی ران میری ران پر تھی۔ اس شدت کی وجہ سے جو وحی کے وقت آپ محسوس کرتے تھے، مجھے یوں لگا جیسے میری ران پھٹ جائے گی، یعنی اتنا بوجھ پڑ رہا تھا اس پر۔ تو اس پر جو ہی وہ شدت ختم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ان الفاظ کے اضافے کے لیے کہا، غیر اولی الضرر، یعنی بیٹھنے والوں میں سے جن کا کوئی عذر نہیں، وہ اور مجاہد برابر نہیں۔ ہاں، جن کا کوئی عذر ہے اور ان کی نیت ہے اور وہ اللہ کے راستے میں نکلنا چاہتے ہیں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو نکلنے والوں کے برابر ہی اجر دے گا، خواہ وہ نہ بھی نکل پائیں۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بندوں کی دعائیں سنتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ وَإِذَا سَأَلَكَ، اور جب آپ سے پوچھے، جب بھی، عبادی میرے بندے، انی میرے بارے میں، فَإِنِّي قریب، تو بے شک میں قریب ہوں، یقیناً قریب ہوں، بہت قریب ہوں، دور نہیں ہوں ان سے۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، میں جواب دیتا ہوں پکارنے والے کی پکار کا جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے۔ یہاں پر دلچسپ بات یہ ہے کہ دعویٰ کا لفظ آیا ہے، دعا کا نہیں آیا۔ دعویٰ کا مطلب ہوتا ہے ایک دفعہ پکارنا، یعنی اگر وہ مجھے ون سنگل ٹائم بھی پکارتا ہے، کسی ایک بار بھی مجھے پکارتا ہے، تو میں اس کی پکار سنتا ہوں۔ اور الداعی کہا یعنی پکارنے والا، دعا کرنے والا۔ یہ نہیں کہا کہ جب متقی مجھے پکارتا ہے، یا بہت نیک شخص کوئی پکارتا ہے، یا مومن مجھے پکارتا ہے تو اس وقت میں اس کی پکار سنتا ہوں، بلکہ جو بھی مجھے پکارتا ہے اور جب بھی مجھے پکارتا ہے، میں اس کی پکار سنتا ہوں، اس کو جواب دیتا ہوں۔ اذا دعانی، جب، جہاں، جس وقت، جیسے بھی وہ مجھے پکارتا ہے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، چاہیے کہ وہ بھی میری بات مانے، وہ بھی میری بات سنیں۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر اعتماد رکھیں، مجھ پر ایمان لائیں۔ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، شاید کہ وہ ہدایت پا جائیں۔ یعنی یہ دعا ان کے لیے زندگی کو بدلنے کا ذریعہ بن جائے، سیدھے رستے پر چلنے کا۔ اب دیکھیے کہ سورۃ الفاتحہ میں ہر روز ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پکارتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے ہم مدد چاہتے ہیں، یعنی تجھ سے دعائیں کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا وعدہ ہے کہ میرا جو بندہ بھی مجھ سے جب بھی مانگے گا، خواہ وہ ایک بار مانگے، میں اس کی پکار سنوں گا اور میں اس کی پکار کا جواب دوں گا، اس کی دعا قبول کروں گا۔ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ سے ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ پھر تو ہم اپنے رب سے بہت زیادہ مانگیں گے، یعنی اگر رب سنتا ہے تو پھر تو ہم بہت بہت دعائیں کریں گے۔ تو آپ نے فرمایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے بھی زیادہ ہے، یعنی تم جتنا مانگ سکتے ہو وہ اس سے بھی کہیں زیادہ ہے دینے والا، سننے والا، جواب دینے والا۔ تو ایک انسان جس کو یہ یقین ہو کہ میرا رب ہر حال میں، دن کو، رات کو،
جب ساری دنیا سو رہی ہو، جب کوئی سننے والا نہ ہو، جب کوئی پہنچنے والا نہ ہو، تو وہ اس کے قریب ہوتا ہے، وہ اس کی پکار سنتا ہے۔ تو پھر جسے یہ یقین ہوگا وہ ہر حال میں اپنے رب ہی کو پکارے گا، اور اس کو رب کا دامن چھوڑ کر، رب کا در چھوڑ کر کہیں اور جانے کی اور کسی اور کو کچھ بھی سنانے کی ضرورت نہیں رہتی۔ یہ ایک بندے کے لیے کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ وہ ایسے رب کو جانے جو اس کی ہر دعا سنے، ہر دعا، خواہ وہ ایک بار پکارے یا کئی بار پکارے، سارا دن پکارے یا ساری رات کو پکارے، اونچی آواز میں پکارے یا آہستہ آواز میں پکارے، انگریزی میں پکارے یا اردو میں پکارے یا عربی میں پکارے، یا اگر وہ بول نہیں سکتا تو دل ہی دل میں پکارے، وہ ہر آواز سنتا ہے، اور پھر صرف سنتا ہی نہیں، وہ جواب دینے پہ قادر ہے، وہ بندے کی اس ضرورت کو پوری کرنے پہ قادر ہے، اور وہ کرتا بھی ہے۔ پھر اسی طرح اہل ایمان کا یہ اعتقاد ہونا چاہیے کہ رب جب ان کی سنتا ہے تو پھر ان کی زندگی میں کسی قسم کا خوف اور کوئی مایوسی نہیں رہنی چاہیے۔ مایوس انسان کب ہوتا ہے، پریشان کب ہوتا ہے؟ جب اس کا یہ یقین چلا جاتا ہے کہ کوئی اس کی سننے والا ہے، جب وہ سوچتا ہے کہ میری کوئی نہیں سنتا، کوئی نہیں مجھے سننے والا، میں تنہا ہوں، میرا کوئی نہیں ہے، میری کوئی مدد نہیں کرتا، تو ایسے میں انسان کو ڈپریشن ہوتا ہے۔ جس شخص کا اس اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اس صفت پر ایمان ہو، یقین ہو کہ میں تنہا نہیں ہوں، میرا رب سننے والا ہے، اور ہر حال میں سننے والا، اور بہت زیادہ سننے والا ہے، اور سن کر کبھی وہ تنگ بھی نہیں ہوتا، اور وہ جواب بھی دیتا ہے۔ اب دیکھیے اس کے برعکس جب ہم انسانوں کو سناتے ہیں تو بعض اوقات وہ ہماری بات پوری طرح سنتے ہی نہیں، بعض اوقات سن لیتے ہیں لیکن وہ باتیں ان کی کانوں سے ٹکرا کے واپس آ جاتی ہیں، گویا انہوں نے سنا ہی نہیں۔ بعض اوقات کچھ نہ کچھ سن لیتے ہیں لیکن وہ پوری طرح سمجھتے ہی نہیں، بعض اوقات وہ کچھ سمجھتے ہیں اور وہ کچھ غلط سمجھتے ہیں، اور اس سے الٹا اور ایک اور مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات وہ سن بھی لیتے ہیں، سمجھ بھی لیتے ہیں، لیکن کچھ مدد کرنے پہ قادر نہیں ہوتے۔ بعض اوقات وہ مدد کر بھی سکتے ہیں تو اپنے بخل کی وجہ سے، دل کی تنگی کی وجہ سے مدد نہیں کرتے۔ لیکن اس کے باوجود ہم پھر مشکلات میں انسانوں ہی کے پاس جاتے ہیں، اللہ کے پاس نہیں۔ اگر کوئی واقعی تہ دل سے اس کو پکارتا ہے تو اس کی بات بہت جلد قبول ہو جاتی ہے، خاص طور پر اگر کسی پر ظلم ہو رہا ہو تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی پکار اپنے عرش پر سنتا ہے۔ مظلوم کی پکار، مظلوم کی دعا اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، خواہ وہ کوئی بھی انسان ہو، اس کی آہ فوراً عرش پہ پہنچتی ہے۔ لیکن اگر کوئی ایمان اور یقین کے ساتھ اس کو پکارے کہ ہاں میں اس کے پاس جا رہا ہوں، تو ایسا شخص نہ کسی سے ڈرے گا اور نہ ہی خوف کھائے گا اور نہ اس پر کوئی غم ہوگا، وہ کسی تنہائی اور پریشانی کا شکار نہ ہوگا، کیونکہ اس کا رب ہے جو سن رہا ہے، جو اس کے حال سے خوب خوب واقف ہے۔ جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو فرعون کے دربار میں بھیجا تو ان کو تسلی دلائی، قالا ربنا اننا نخاف ان یفرط علینا او ان یطغی، دونوں نے کہا اے ہمارے رب یقیناً ہم ڈرتے ہیں کہ وہ ہم پہ زیادتی کرے گا یا حد سے بڑھ جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال لا تخافا، مت ڈرو، اننی معکما، میں تمہارے ساتھ ہوں، اسمع و ارا، میں سن رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں، وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ وہ دشمن ہے لیکن ایک بال بھی بیکا نہیں کر سکے گا، تم جاؤ تو صحیح۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ فرمانا ان کے لیے کس قدر دلوں کی تقویت کا باعث بنا ہوگا کہ واقعی وہ اس قابل ہو گئے کہ وہ ایسے شخص کا جا کے مقابلہ کر سکیں، اس کا سامنا کر سکیں۔ تو جب انسان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اس نام پر یقین ہو جاتا ہے تو پھر وہ اپنے رب کو ہر حال میں پکارتا رہتا ہے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام، انہوں نے
جب انہیں آگ میں پھینکا جا رہا تھا تو اپنے رب ہی کو پکارا، حسبی اللہ و نعم الوکیل، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی دعا فوراً سنی۔ یونس علیہ السلام نے اپنے رب ہی کو پکارا تھا، رب نے ان کی دعا فوراً سنی۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ جب خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے تو اپنے رب کو پکار رہے تھے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اس صفت کا واسطہ دے کر پکار رہے تھے۔ اور جب ابراہیم اس گھر کی بنیادیں اٹھا رہے تھے اور اسماعیل بھی علیہ السلام، وہ کیا کہہ رہے تھے؟ اے ہمارے رب، ہم سے قبول فرما، بے شک تو ہی سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان سے یہ محنت کس قدر قبول فرمائی اور اس گھر کو کیسی برکتیں عطا فرمائی۔ دنیا میں سب سے زیادہ سمپل، سادہ اور ایک کمرے پر مبنی گھر ہے، لیکن ساری دنیا سے بڑھ کر بارونق، اور پوری دنیا کے لوگوں کے دل اس کی طرف کھنچے چلے آتے ہیں، اور وہ لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا سبب ہے۔ وہ اس بیابان اور ویرانے میں گھر بنایا گیا تھا، لیکن آج دنیا کی سب سے زیادہ آباد ترین جگہ ہے، جو دن کے 24 گھنٹوں میں اور ہفتے کے 7 دنوں میں اور مہینے کے 30 دنوں میں سے کسی وقت کسی لمحے کے لیے بھی خالی نہیں ہوتا، ایک لمحے کے لیے بھی خالی نہیں۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کتنی بڑی رحمت اور کیسی قبولیت، یہ ان دعاؤں ہی کا تو نتیجہ ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں ایک کام کروں، کیا اس کام پر تم مجھے مدد دو گے؟ تو اسماعیل علیہ السلام نے کہا، جو آپ کے رب کا حکم ہے آپ اس کی تعمیل کریں، میں آپ کے ساتھ ہوں، میں آپ کی مدد کروں گا۔ تو انہوں نے بتایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اسی مقام پر اللہ کا گھر تعمیر کروں۔ اب اس پر ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پر کھڑے ہو کر تعمیر کرنے لگے، اور اسماعیل علیہ السلام پتھر دیتے چلے جاتے، یعنی مزید وہ اینٹیں پکڑاتے جا رہے تھے، اور دونوں ہی یہ دعا پڑھ رہے تھے، یعنی کام بھی کر رہے تھے اور دعا بھی مانگ رہے تھے، ربنا تقبل منا، اللہ ہم سے یہ خدمت قبول کر لے، انک انت السمیع العلیم، کیونکہ تو سننے والا ہے، جاننے والا ہے، تو دیکھ رہا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں، ہمارے صرف ظاہر نہیں دلوں کے حال کو بھی جانتا ہے۔ السمیع کے ساتھ جب العلیم کی صفت بھی آ جاتی ہے تو سمیع ظاہری بات کے سننے کے لیے اور علیم دلوں کا حال جاننے کے لیے، تو ہماری نیت کو، ہمارے جذبے کو، ہماری تمنا کو سب کچھ جانتا ہے کہ ہم کس شوق کے ساتھ تیرا گھر تعمیر کر رہے ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو قبول کر لیا۔ اسی طرح مریم علیہ السلام کی والدہ جب وہ اس نام کے وسیلے کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرتی ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی دعا بھی قبول فرمائی۔ اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ جب عمران کی بیوی نے کہا، اے میرے رب، بے شک میں نے تیرے لیے ایک نظر مانی ہے کہ جو میرے پیٹ میں ہے وہ آزاد ہوگا، سو مجھ سے قبول فرما، بے شک تو ہی سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ، تو اس کے رب نے اسے بہت عمدہ طریقے سے قبول کیا۔ اصل بات یہ ہے کہ انسان کس نیت کے ساتھ، کس سوچ کے ساتھ اور کس اخلاص کے ساتھ مانگتا ہے، اور کس طرح تڑپ کر دعا کرتا ہے، کس یقین کے ساتھ مانگتا ہے۔ تو جب ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اس صفت کو، اس نام کو جان لیں گے تو ہمارے یقین میں بھی اضافہ ہوگا کہ وہ سن رہا ہے، سن رہا ہے، سن رہا ہے، کوئی چیز رکاوٹ نہیں اس کے سننے کی راہ میں۔ اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے زکریا علیہ السلام کی دعا اس وقت سنی جب وہ حضرت مریم کے پاس اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا رزق پاتے تھے۔ ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة انك سمیع الدعاء۔ وہی زکریا نے اپنے رب سے دعا کی، اے میرے رب مجھے اپنے پاس سے ایک پاکیزہ اولاد عطا فرما، کیونکہ بلا شبہ تو دعا کا سننے والا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ ان سب نے اپنے رب کی اس صفت کو واسطہ بنایا کہ اللہ چونکہ تو سنتا ہے تو میری بھی سن،
اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی سنی۔ پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ خندق کے موقع پر جب وہ خندق کھودی جا رہی تھی اور ایک بہت بڑا پتھر آ گیا جو صحابہ کرام سے ٹوٹ نہیں رہا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعا کی اللہ تعالیٰ سے تو اس میں بھی انہی صفات کا ذکر کیا، السمیع العلیم، اور یہ کہہ کر آپ نے جب پتھر پر وہ اوزار مارا تو پتھر سے ایک زبردست قسم کی روشنی نکلی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کی دعا سن لی اور 3 ضربیں آپ نے لگائیں اور وہ پتھر ٹوٹ گیا۔ اسی طرح نماز میں قرات سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس نام سے اللہ کی پناہ لی جاتی ہے۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں نماز تہجد کے لیے کھڑے ہوتے تو اللہ اکبر کہتے اور پھر سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک پڑھتے، پھر 3 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہتے، 3 مرتبہ اللہ اکبر کبیرہ کہتے، پھر فرماتے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، اور پھر اس کے بعد قرات فرماتے یعنی سورۃ الفاتحہ وغیرہ۔ تو اس سے ہی کیا پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اعوذ باللہ پڑھتے تو صرف اعوذ باللہ نہیں بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ان صفات کا بھی ذکر کرتے، اعوذ باللہ السمیع العلیم، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نماز کے عالم میں بھی جو کچھ ہم پڑھتے ہیں اس کو سن رہا ہوتا ہے، بلکہ جب ہم رکوع کے بعد سر اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں سمع اللہ لمن حمدہ، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ نے سن لی اس بندے کی پکار جس نے اپنے رب کی تعریف کی، یعنی ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف کریں، اس کا ذکر کریں، اس کی تسبیح کریں، اس کی وحدانیت کا اقرار کریں یا اس کی حمد و ثنا کریں، کچھ بھی کہیں وہ سب کچھ سن رہا ہوتا ہے۔ اس لیے زبان سے کوئی بھی جو کلمہ اس کی تعریف اور تسبیح یا حمد و ثنا کا ہو، اس کو بولتے وقت یہ سوچنا چاہیے کہ اس وقت میری زبان سے نکل رہا ہے اور میرا رب اس کو سن رہا ہے اور اس کو قبول کرے گا، کیونکہ جتنے یقین کے ساتھ ہم یہ مانگیں گے یا بولیں گے اتنے ہی یقین کے ساتھ ہمیں انشاءاللہ دعا کی قبولیت کے بارے میں تسلی ہوگی۔ پھر اسی طرح اس صفت کے ساتھ جب انسان صبح شام دعا کرتا ہے تو اللہ کے نام کے ساتھ کوئی چیز انسان کو نقصان نہیں دیتی۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء وہو السمیع العلیم، اللہ کے نام کے ساتھ جس کے نام کے ساتھ کوئی چیز نقصان نہیں دیتی، نہ زمین میں نہ آسمان میں، اور وہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ پھر اسی طرح ہمیں یہ بھی سکھایا گیا ہے کہ ہم ان دعاؤں سے پناہ مانگیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو سنی نہیں جاتی، اور وہ کب ہوتا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ تو سنتا ہے لیکن سننے کا معنی یہاں قبولیت ہے، یعنی قبول نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا یسمع۔ اے اللہ میں 4 چیزوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں، ایسا علم جو فائدہ نہ دے، ایسا دل جس میں خشوع نہ ہو، ایسا نفس جو کبھی سیر نہ ہو، اور ایسی دعا جو سنی نہ جائے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو سب کچھ سنتا ہے، لیکن وہ کیسی دعا ہوتی ہے جو سنی نہیں جاتی؟ عبد الرحمن بن یزید کہتے ہیں کہ علقمہ مجھے ملے اور مجھ سے کہا کہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ ربی کیا کہتے ہیں؟ ربی کہتے ہیں کیا تم نہیں دیکھتے کہ لوگ کتنی زیادہ دعائیں کرتے ہیں اور کتنی کم قبول ہوتی ہیں؟ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ چھپی ہوئی دعا کے سوا اور کوئی دعا قبول نہیں کرتا۔ میں نے کہا کہ یہی بات عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بھی کہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کسی شہرت پسند اور ریاکار یا کھیل سے دعا کرنے والی کی دعا قبول نہیں کرتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ ایسی دعا قبول نہیں کرتا کہ جو انسان صرف دوسروں کو سنانے کے لیے کر رہا ہو، یا لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ وہ بہت اچھی دعا کرنا جانتا ہے یا بہت دعائیں کرتا ہے، یا صرف لوگوں کے سامنے مانگتا ہے، اور حقیقت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سنانا مقصود نہیں ہوتا۔ وہ صرف اس دعا کرنے والے کی وہ دعا قبول فرماتا ہے جو اس کے قلب کے اندرونی حصے سے نکلتی ہے، یعنی پورے یقین کے ساتھ نکلتی، اور یہ یقین لانے کے لیے
اللہ کی صفت السمیع کا ہونا، علم میں ہونا اور اس کو سمجھنا اور اس پر غور و فکر کرنا اور اس کا احساس رکھ کے مانگنا بہت ضروری ہے۔ اس اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی کھلنڈرے دل، غافل دل کی دعا نہیں سنتا کہ جس میں انسان زبان سے تو مانگ رہا ہو لیکن اس کا دل ساتھ شریک نہ ہو، اور اس کے اپنے کان بھی نہ سنے سمجھے کہ وہ کہنے والے نے کہا کیا، مانگنے والے نے مانگا کیا۔ کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم کچھ قرآنی دعائیں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں زبانی رٹ لیتے ہیں اور پھر ان کو اول سے آخر تک اسے رٹے ہوئے سیکوینس میں پڑھ جاتے ہیں، اور اینڈ آف دا ڈے ہمیں خود بھی پتہ نہیں ہوتا کہ مانگا کیا۔ اور بعض اوقات نماز میں ہی کیفیت ہوتی ہے، نماز میں کئی ایک دعائیں، مثلا آپ دیکھیے کہ جب ہم تشہد میں بیٹھ جاتے ہیں تو اس کے بعد درود شریف پڑھتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، لیکن کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ وہ سب کچھ پڑھنے کے بعد سوچ آتی کہ اچھا کیا کہا۔ تو ایسی دعائیں صرف زبان کی گردان ہوتی ہیں، دل سے نہیں نکلتی، پورے شعور کے ساتھ نہیں مانگی جاتی، تو پھر شکوہ کس بات کا کہ وہ قبول نہیں ہوئی۔ تو اب یہ ہے کہ جب بندے کو یہ یقین ہو جائے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سنتا ہے اور ہر بات سنتا ہے، تو پھر اس کو ہر بات اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے ہی رکھنی چاہیے اور اسی سے ڈرتے ہوئے انسان کو بولنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اس صفت اور اس نام کو جاننے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اس بات پر یقین رکھے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سنتا ہے اور وہ عرش کے اوپر سے بھی سنتا ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام آوازوں کو سنتا ہے۔ ایک تکرار کرنے والی خاتون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ میں کمرے کے ایک کونے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے خاوند کی شکایت کر رہی تھی۔ مجھے اس کی بات سنائی نہیں دے رہی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما۔ اللہ نے اس عورت کی بات سن لی، ایک عورت کی بات جو ایک مجبور تھی، بے قرار تھی، جو اپنے شوہر کی شکایت لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تھی، جو اپنا مسئلہ بار بار بیان کر رہی تھی اور اس مسئلے کا حل چاہتی تھی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حل نہیں تھا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ساتوں آسمانوں کے اوپر سے عرش عظیم پر اس کی پکار سن لی اور اس کو جواب دیا اور فرمایا، اللہ نے سن لی اس عورت کی بات جو تجھ سے اپنے شوہر کے بارے میں جھگڑ رہی تھی اور اللہ سے شکوہ کر رہی تھی، اور اللہ تم دونوں کی گفتگو کو سن رہا تھا، واللہ یسمع تحاورکما۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب کچھ سننے والا ہے، لہٰذا ہمیں اس پر پورا یقین ہونا چاہیے کہ خلوت اور جلوت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر ایک کی سنتا ہے۔ پھر یہ کہ ہمارے کان اللہ کی دی ہوئی ایک نعمت ہے۔ دوسری چیز یہ کہ ہمیں اپنے کانوں کی نعمت کا صحیح طور پر شکر ادا کرتے ہوئے ان کا صحیح استعمال کرنا چاہیے۔ سماعت کی نعمت کوئی معمولی نعمت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کا ذکر قرآن مجید میں فرماتے ہیں، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون۔ اور اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے اس حال میں نکالا کہ تم کچھ نہ جانتے تھے، اس نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنا دیے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اس لیے اس نعمت کا شکر واجب ہے۔ فرمایا وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے، مگر تم کتنا کم شکر ادا کرتے ہو۔ یعنی اس نعمت کا احساس بھی نہیں کرتے اور اس کا حق ادا نہیں کرتے۔ تو سب سے پہلے اس کا حق ادا کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ نمبر 1 کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بات کو توجہ کے ساتھ سنا جائے اور سن کر اس پر ایمان لایا جائے اور اس کے مطابق عمل کیا جائے۔ پھر یہ کہ ان کانوں سے وہی سنا جائے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پسند ہے۔ شکر ادا کرنے میں سب سے پہلی چیز تو یہ آتی ہے کہ انسان
اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات کو توجہ سے سنیں اور پھر جو کچھ اس میں کہا گیا ہے اس پر عمل بھی کرے. ان باتوں کو زیادہ شوق سے سنیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سننا پسند ہے. مثلاً ایک حدیث میں آتا ہے کہ سب سے زیادہ جس آواز کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں وہ نبی کی وہ آواز ہے جس میں وہ قرآن کو خوبصورتی کے ساتھ پڑھتا ہے. تو ہمیں بھی قرآن مجید کی تلاوت سننے کا شوق ہونا چاہیے. پھر اسی طرح ان کانوں کو ان چیزوں کے سننے سے بچانا چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ کو سننا پسند نہیں. مثلاً غیبت سننا قرآن مجید میں خاص طور پر اس سے منع کیا گیا. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم. اے لوگو جو ایمان لائے ہو بہت گمان کرنے سے پرہیز کرو. بعض گمان گناہ ہیں. اور جاسوسی نہ کرو اور تم میں سے کوئی کسی دوسرے کی غیبت نہ کرے. کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ سو تم اسے ناپسند کرتے ہو اور اللہ سے ڈرو. یقیناً اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے. اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کی باتیں نہیں سننی چاہیے. لغو باتیں سننے سے پرہیز کرنا چاہیے. کان لگا کر دوسروں کی باتیں نہیں سننی چاہیے، یعنی تجسس نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح حرام گفتگو سے بچنا چاہیے کیونکہ کانوں کے زنا سے بچنا ضروری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاذنان زناہم الاستماع. کانوں کا زنا فحش بات سننا ہے کیونکہ کانوں کے بارے میں قیامت کے دن سوال ہوگا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جو سننے کی بات ہے جس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خاص طور پہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو. تو جب ہمارا ایمان ہو تو پھر ہم کیا کریں؟ پوری توجہ سے اللہ تعالیٰ کی بات سنیں، سنی انسنی نہ کر دیں. پھر اسی طرح قرآن مجید کو سنتے وقت خاموشی اختیار کریں. پھر سن کر دل پر اثر بھی قبول کریں. سن کر منہ نہ موڑیں. سننے کے بعد ایمان لے آئیں. اور ایمان لانے کا مطلب کیا ہے کہ اس پر عمل کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص آذان سن کر نماز کے لیے مسجد میں نہیں آتا اس کی نماز نہیں سوائے کسی عذر کی صورت کے. ابن ام مکتوم نے ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے عذر کا ذکر کیا کہ میں اب بوڑھا ہو گیا ہوں اور میرا گھر دور ہے، مجھے کوئی مسجد میں لانے والا نہیں، تو کیا میں جماعت کے بغیر گھر میں ہی نماز پڑھ لوں؟ تو آپ نے فرمایا کیا تم آذان سنتے ہو؟ یعنی اگر تم سنتے ہو تو پھر میں تمہارے لیے کوئی رخصت نہیں پاتا. پھر اسی طرح ہدایت کی بات سن کر دل پر بوجھ محسوس نہیں ہونا چاہیے، اسے شوق سے سننا چاہیے. پھر سن کر بھی نہ سننا ان لوگوں کی صفت ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ناپسندیدہ ہیں، کہ جن کے سننے میں کوئی سنجیدگی نہیں ہوتی. پھر یہ کہ بات سن کر اس کو مروڑ نہیں دینا چاہیے، اصل سے پھیر نہیں دینا چاہیے. پھر اسی طرح یہ کہ سن کر تکبر نہیں کرنا چاہیے، سن کے مذاق نہیں اڑانا چاہیے، خصوصاً اللہ سبحانہ تعالیٰ کی باتوں کو. پھر اسی طرح ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال نہیں دینا چاہیے. پھر ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے کہ دوسرے لوگ خیر اور بھلائی کی بات سننے سے محروم ہوں. حق کی بات خود بھی توجہ سے سنیں اور دوسروں کو بھی سننے کا موقع دیں، کیونکہ قیامت کے دن جہنم والے اس بات پر پچھتائیں گے کہ انہوں نے دنیا میں حق کی بات سنی کیوں نہ. وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ. وہ کہیں گے کاش ہم سنتے ہوتے، کاش ہم اچھی بات سن لیتے یا سمجھ لیتے تو بھڑکتی ہوئی آگ والوں میں شامل نہ ہوتے. تو وہ اپنے اس قصور کا اعتراف کر لیں گے. سو دوری ہے بھڑکتی ہوئی آگ والوں کے لیے، یعنی قیامت کے دن انسان کو بہت بڑا پچھتاوا لاحق ہوگا اپنے ان کانوں کو صحیح طریقے پر استعمال نہ کرنے کا اور حق بات کو سننے کی زحمت گوارا نہ کرنے کا، کہ ہم اسے سننا بھی نہیں چاہتے. اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے اندر اپنی اس صفت کا
یقین پیدا کر دے، تاکہ ہم جب اس کو پکاریں تو پورے ذوق و شوق کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ، تاکہ ہماری دعائیں قبولیت کا درجہ پائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔